میں عمر ہوں۔ آج عید کا دن ہے۔ گاؤں کی گلیوں میں بچوں کی ہنسی گونج رہی ہے، گھروں سے پکوانوں کی خوشبو اٹھ رہی ہے اور ہر طرف عید کی چہل پہل ہے۔ لیکن میرا دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا ہے۔ 5 سال بعد میں اپنے گاؤں واپس آیا ہوں۔ دبئی کی چمک دھمک نے مجھے پیسہ تو دیا، لیکن دل کی ریت پر لکھی وہ محبت جو شیلا کے لیے تھی، وہ آج بھی ویسی ہی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ گہری۔ جب میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی تھی، لیکن وہ خوشی جو کسی بوجھ تلے دبی ہو۔ عمر، میرا بیٹا آ گیا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، لیکن میری نگاہیں شیلا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ شہلا کہاں ہے اماں؟ میں نے پوچھا۔ اماں نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، بیمار ہے، بیک وقت سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ شہلا، جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، جس کی ہنسی سے گھر جگمگاتا تھا، وہ کیسے بیمار ہو سکتی ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا اور سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی میری سانس رک گئی۔ شیلا بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، بال بکھرے ہوئے اور جسم اس قدر کمزور کہ ہڈیاں گنی جا سکتی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا، وہ خط جو میں نے اسے شادی کے بعد لکھا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے خشک نشانات تھے۔ شہلا، میرا گلا رند گیا۔ وہ میری آواز سن کر چونکی۔ اس کی آنکھیں مجھے دیکھ کر چمک اٹھیں، لیکن پھر وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ عمر، تم آ گئے؟ اس کی آواز میں درد تھا، لیکن محبت بھی۔ میں کچھ نہ بول سکا۔ میرے ذہن میں 5 سال پرانی باتیں گھومنے لگیں۔ ہماری شادی گاؤں کی سب سے بڑی حویلی میں ہوئی تھی۔ شیلا سرخ جوڑے میں ایسی لگ رہی تھی جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنا مستقبل دیکھا تھا۔ عمر، تم ہمیشہ میرا خیال رکھو گے نا؟ اس نے رخصتی سے پہلے میری انگلی پکڑ کر پوچھا تھا۔ ہمیشہ شہلا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ ہمارا گھر پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ گاؤں کی زندگی سادہ تھی، کھیت کھلیان اور ہر شام چوپال پر بیٹھ کر گپ شپ۔ شیلا گاؤں کی عورتوں سے گھل مل گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کھانا پکاتی، ان کے بچوں کو کہانیاں سناتی اور رمضان میں سب کے لیے سحری اور افطاری تیار کرتی۔ اماں کو شروع میں شیلا پسند تھی، لیکن جلدی ان کا رویہ بدلنے لگا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے دبئی سے نوکری کی پیشکش آئی۔ عمر، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، اماں نے کہا۔ شیلا خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جدائی کا ڈر تھا۔ میں جلد واپس آؤں گا شہلا، تم اماں کے ساتھ رہو، وہ تمہارا خیال رکھیں گی، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ ادھوری تھی۔ دبئی پہنچ کر میں نے شیلا کو ہر روز فون کیا۔ وہ اپنی روزمرہ کی باتیں بتاتی، گاؤں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، کہ کس نے نئی بکری خریدی، کس کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ لیکن پھر اماں نے فون پر شیلا کی برائیاں شروع کر دیں۔ عمر، وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، سارا دن سوتی رہتی ہے، گھر کا کام نہیں کرتی۔ پہلے تو میں نے اماں کی باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن دھیرے دھیرے ان کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے، لیکن گھر کا خیال نہیں رکھتی۔ اماں کی آواز میں زہر تھا۔ ایک دن اماں نے کہا، عمر، میں نے سنا ہے کہ شیلا کسی اور سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ یہ بات میرے دل پر چھری کی طرح لگی۔ میں نے شیلا سے فون پر بات کرنا کم کر دیا۔ وہ بار بار فون کرتی، لیکن میں اسے نظر انداز کر دیتا۔ آخر کار میں نے اس سے رابطہ بالکل بند کر دیا۔ شیلا کے کمرے میں کھڑا میں اپنی غلطیوں کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں نہیں ملائیں۔ کمرے میں ایک ڈائری پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور پوچھا، یہ کیا ہے شیلا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میری کہانی ہے عمر، پڑھ لو، شاید تم سمجھ جاؤ۔ میں نے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ پڑھ کر ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ شیلا نے لکھا تھا، عمر، تم چلے گئے تو میں نے سوچا کہ تم جلد واپس آؤ گے،
لیکن اماں نے مجھے ہر روز تانے دیے۔ انہوں نے گاؤں کی عورتوں سے کہا کہ میں نالائق ہوں۔ ایک دن انہوں نے مجھے زہر دیا۔ میں جانتی تھی لیکن خاموش رہی۔ تم سے محبت تھی عمر، میں تمہارا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں ڈائری ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا۔ زہر؟ میری ماں نے میری شیلا کو زہر دیا؟ میرا سر چکرا رہا تھا۔ شیلا، یہ سچ ہے؟ میں نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ عمر، میں نے تمہارے بچے کو بھی کھو دیا۔ وہ ہمارا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر میں علاج کرواتی تو بچہ بچ جاتا، لیکن میری جان خطرے میں تھی۔ میں نے خود کو بچایا لیکن اپنا دل کھو دیا۔ میں ساکت کھڑا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری شیلا، جس نے میری خاطر سب کچھ برداشت کیا، اسے میں نے دھوکہ دیا۔ میں نے اسے نظریں چرا لیں اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اماں صحن میں کھڑی تھیں، ہاتھ میں تسبیح لیے۔ عمر، عید کی تیاری ہو گئی، چلو کھانا کھائیں۔ ان کی آواز میں وہی پرانی گرم جوشی تھی، لیکن اب وہ مجھے جھوٹی لگ رہی تھیں۔ اماں، آپ نے شیلا کو زہر دیا؟ میں نے براہ راست پوچھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو عمر؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ وہ بیمار ہے، اس کا الزام مجھ پر کیوں؟ لیکن ان کی آنکھوں میں جھوٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ شیلا کی ڈائری نے مجھے اس کے ماضی میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اماں نے اسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اگر تم گاؤں کی عورتوں سے ملو گی تو بدنامی ہوگی۔ اماں کی یہ بات سن کر شیلا چپ ہو گئی۔ وہ دن رات گھر میں بند رہتی۔ اماں نے گاؤں کی عورتوں سے کہہ دیا کہ شیلا سستی ہے، کام چور ہے۔ شیلا نے لکھا تھا۔ میں نے رمضان میں عمر کے لیے دعائیں مانگی۔ ہر افطار پر میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، لیکن میں نے کبھی عمر سے شکایت نہیں کی۔ اماں نے ایک دن مجھے کھانے میں کچھ ملا کر دیا۔ اس کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے جسم میں زہر ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ اماں کا کیا دھرا ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ شیلا نے اپنی بہن زارا کو فون کیا تھا۔ زارا لاہور میں رہتی تھی اور ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ شیلا، تم گھر چھوڑ دو، یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، زارا نے کہا تھا۔ لیکن شیلا نے انکار کر دیا۔ یہ عمر کا گھر ہے زارا، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے اماں سے دوبارہ پوچھا۔ اماں، سچ بتائیں، آپ نے شیلا کے ساتھ کیا کیا؟ وہ چپ رہیں۔ تبھی فیضان، میرا چھوٹا بھائی، صحن میں آیا۔ بھائی، تم شیلا سے ملے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ فیضان، تم جانتے ہو کہ شیلا کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اسے پوچھا۔ فیضان نے نظریں جھکائیں۔ بھائی، اماں نے شیلا کو زہر دیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے کھانے میں کچھ ملا رہی تھیں، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ اماں نے مجھے ڈرایا تھا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ فیضان کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ عمر، یہ جھوٹ ہے، انہوں نے چیخ کر کہا، لیکن ان کی آواز میں وہ طاقت نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ میں ذہن میں کھڑا تھا۔ فیضان کی باتوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ اماں کے چہرے پر وہ جھوٹی معصومیت اب بھی قائم تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ عمر، یہ فیضان جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی آواز بلند کی، لیکن ان کی باتوں میں وہ پختگی نہیں تھی جو کبھی مجھے ان پر اندھا یقین دلاتی تھی۔ اماں، بس کریں۔ میری آواز شاید پہلی بار ان کے سامنے اتنی بلند ہوئی تھی۔ آپ نے میری شیلا کو زہر دیا، میری بیوی کو، جو آپ کے لیے بیٹی کی طرح تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ فیضان نے میرا ہاتھ پکڑا جیسے وہ مجھے سنبھالنا چاہتا ہو۔ بھائی، شیلا نے بہت کچھ سہا ہے، تم اسے دیکھنے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اماں کی طرف ایک آخری نظر ڈالی اور شیلا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ شیلا، میری شیلا، جس نے میری خاطر سب کچھ برداشت کیا، اسے میں نے کیسے دھوکہ دے دیا؟ دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ شیلا اب بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا چہرہ اس قدر سکون سے بھرا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ میں نے اسے آہستہ سے پکارا، شیلا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن اس کی نظروں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ عمر، تم واپس آئے ہو؟ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ میرا دل اور بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ شیلا، میں تمہارے ساتھ میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ میری آواز لرز رہی تھی۔
اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی لیکن اس میں درد زیادہ تھا، خوشی کم۔ عمر تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم تو بس اپنی ماں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر ایک اور وار کیا۔ وہ مجھے الزام نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی معصومیت میرے پچھتاوے کو اور گہرا کر رہی تھی۔ شیلا، میں ڈائری پڑھ چکا ہوں۔ تم نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں نے پوچھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی عمر، میں تمہارا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تم سے کچھ کہوں گی تو وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گی۔ میں ڈر گئی تھی۔ شیلا کی ڈائری نے مجھے اس کے ماضی کے ان سیاہ دنوں میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اماں نے اسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اگر تم گاؤں کی عورتوں سے ملو گی تو بدنامی ہوگی، اماں نے کہا تھا۔ شیلا چپ ہو گئی تھی۔ وہ دن رات گھر میں بند رہتی۔ اماں نے گاؤں کی عورتوں سے کہہ دیا کہ شیلا سستی ہے، کام چور ہے۔ گاؤں کی عورتیں جو پہلے شیلا سے پیار کرتی تھیں اب اسے تانے دینے لگی تھیں۔ شیلا نے لکھا تھا، رمضان کے دن تھے، میں نے ہر افطار میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگی عمر، لیکن اماں کی باتیں میرے دل کو چھلنی کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے کھانے میں کچھ ملا کر دیا۔ اس کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے جسم میں زہر ہے۔ میں جانتی تھی یہ اماں کا کیا دھرا ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ شیلا نے اپنی بہن زارا کو فون کیا تھا۔ زارا لاہور میں رہتی تھی اور ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ شیلا تم گھر چھوڑ دو، یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، زارا نے کہا تھا، لیکن شیلا نے انکار کر دیا۔ یہ عمر کا گھر ہے زارا، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ایک دن اماں نے شیلا کو بتایا کہ عمر نے دبئی میں دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ تم سے نفرت کرتا ہے شیلا، تم اس کے قابل نہیں۔ یہ بات سن کر شیلا ٹوٹ گئی۔ اس نے رات بھر روتے ہوئے میرا خط پڑھا جو میں نے اسے شادی کے بعد لکھا تھا۔ اس خط میں نے لکھا تھا، شیلا تم میری دنیا ہو، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا۔ لیکن اماں کی باتوں نے اسے یقین دلا دیا کہ میری محبت جھوٹی تھی۔ شیلا کی باتوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ شیلا، میں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، یہ سب اماں کا جھوٹ تھا، میں نے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چمکی، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ عمر، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور صحن میں واپس آیا۔ اماں اب بھی وہیں کھڑی تھیں، تسبیح ہاتھ میں لیے۔ اماں، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ آپ نے شیلا کو زہر دیا، اسے بدنام کیا اور مجھے اسے دور کر دیا، کیوں؟ میرا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ عمر، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، اماں نے اپنی آواز بلند کی۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی، میں چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی بہتر ہو۔ ان کی باتوں میں اب بھی وہی خود غرضی تھی جو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ بہتر؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، آپ نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی اماں، آپ نے میرا گھر تباہ کر دیا۔ تبھی فیضان دوبارہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ بھائی یہ دیکھو۔ اس نے مجھے کاغذ تھمایا۔ یہ ڈاکٹر کی رپورٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ شیلا کے جسم میں زہر کی موجودگی پائی گئی تھی۔ میں نے یہ رپورٹ ڈاکٹر سے لی تھی، لیکن اماں کے ڈر سے تمہیں نہیں بتایا۔ فیضان کی آواز شرمندگی سے بھری تھی۔ میں نے رپورٹ پڑھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اماں، یہ کیا کیا ہے؟ میں نے رپورٹ ان کے سامنے پھینکی۔ وہ خاموش رہیں۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی جھوٹ باقی نہیں تھا۔ عمر، میں نے یہ تمہارے لیے کیا، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن ان کی بات اب ہوا میں اڑ گئی۔ آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا اماں، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ شیلا کی ڈائری نے مجھے ایک اور دردناک حقیقت سے روشناس کیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اب اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے زارا کو خوشخبری سنائی۔ زارا، یہ عمر کا بچہ ہے، میں اسے بتا دوں گی جب وہ واپس آئے گا، لیکن اس کے چند ہفتوں بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ زہر کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے، اگر تم علاج کرواؤ گی تو بچہ نہیں بچے گا، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ شیلا نے اپنی جان بچانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے لکھا تھا، میں نے اپنا بچہ کھو دیا عمر، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ تم سے میری کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں تم سے ہمیشہ محبت کرتی رہی۔
शैला ने अपनी बीमारी को छुपाया। वो गांव के डॉक्टर के पास चुपके से जाती थी, लेकिन अम्मा को इसका पता चल गया। उन्होंने गांव की औरतों से कहा कि शैला की बीमारी इसकी अपनी गलती है, वो रात को छुपकर कहीं जाती है। अम्मा ने झूठ फैलाया। गांव वालों ने शैला पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। मैं शैला के कमरे में वापस आया। वो अब जाग रही थी। उमर, तुम नाराज हो ना? इसने पूछा। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा, नाराज? शैला, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उमर, बस अब रहने दो। शैला ने कहा, मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। बस एक बात मानो, मेरी डायरी पढ़ना और इसे सबको बताना कि मोहब्बत क्या होती है। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा, शैला की बहन, कमरे में दाखिल हुई। उमर, तुम आखिरकार आ गए। इसकी आवाज़ में गुस्सा था। तुम जानते हो कि शैला ने क्या किया तुम्हारे लिए? ज़ारा ने मुझसे पूछा। मैंने सर झुकाया। ज़ारा, मुझे सब पता चल गया है। ज़ारा ने शैला की तरफ देखा। शैला, अब इसे सच बता दो। शैला ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ज़ायरा, इसे मेरी डायरी पढ़ने दो, वो सब समझ जाएगा। उस रात जब गांव सो रहा था, मैंने शैला की डायरी के आखिरी सफ़हात पढ़े। इसमें एक ऐसी बात लिखी थी जिसने मेरे हवास उड़ा दिए। शैला ने लिखा था, उमर, अम्मा ने मुझे जहर इसलिए दिया क्योंकि वो चाहती थी कि तुम फैज़ान से ज़्यादा कामयाब हो। उन्होंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो तुम दूसरी शादी करोगे और वो तुम्हारे लिए एक बेहतर लड़की ढूंढेंगी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगी। ये पढ़कर मेरा खून खौल उठा। अम्मा ने न सिर्फ शैला को जहर दिया, बल्कि उन्होंने इसे गांव में बदनाम भी किया, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकें। शैला की डायरी के आखिरी सफ़हात ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया था। अम्मा ने न सिर्फ शैला को जहर दिया, बल्कि उन्होंने इसे गांव में बदनाम किया था, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकें। मेरा खून खौल उठा। मैंने डायरी बंद की और शैला की तरफ देखा। वो बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद किए, सांसों के हल्के हल्के उतार चढ़ाव के साथ जिंदगी से लड़ रही थी। शैला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा। मैंने इसके हाथ को छूते हुए कहा, लेकिन वो खामोश रही। ज़ारा कमरे में खड़ी थी। इसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। उमर, अब इंसाफ से क्या होगा? शैला तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर चुकी है। ज़ारा की आवाज़ में तल्खी थी। मैंने सर झुकाया। ज़ारा, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं अब शैला को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और कहा, उमर, शैला की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। नहीं ज़ारा, ये नहीं हो सकता। मैंने शैला की तरफ देखा। इसकी सांस अब और भी कमज़ोर लग रही थी। मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगा। मैंने फैसला किया और फौरन फैज़ान को आवाज़ दी। फैज़ान, गाड़ी तैयार करो, हम शैला को लाहौर के अस्पताल ले जा रहे हैं। हम शैला को गाड़ी में लेकर लाहौर के एक बड़े अस्पताल पहुंचे। फैज़ान ने गाड़ी चलाई जबकि ज़ारा शैला के सरहाने बैठी इसका हाथ पकड़ रही थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने फ़ौरन शैला को चेक किया। एक डॉक्टर ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, उमर साहब, आपकी बीवी की हालत बहुत नाजुक है। जहर ने इसके जिस्म के कई अज़ा को नुकसान पहुंचाया है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने सर झुकाया। डॉक्टर साहब, बस इसे बचा लें। मेरी आवाज़ में इल्तिजा थी। डॉक्टर ने सर हिलाया और वापस वार्ड में चला गया। ज़ारा मेरे पास आई और कहा, उमर, अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि शैला के साथ रहो। इसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। मैंने ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा, मैं अपनी माँ से सच उगलवाऊंगा। वो इसकी सज़ा से नहीं बच सकती। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली। उमर, शैला नहीं चाहती कि तुम अपनी माँ से लड़ो। वो बस चाहती है कि तुम इसे समझ लो। अस्पताल में शैला की हालत देखकर मेरा दिल और भी भारी हो गया। मैं गांव वापस आया ताकि माँ से आखिरी बार बात करूं। वो सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। अम्मा, अब झूठ ना बोलें। आपने शैला के साथ क्या किया? मैंने सख्त लहजे में पूछा। अम्मा ने तस्बीह ज़मीन पर रखी और मेरी तरफ देखा। उमर, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। शैला तुम्हारे काबिल नहीं थी। वो एक गरीब घर की लड़की थी। मैं चाहती थी कि तुम किसी बड़े घराने की लड़की से शादी करो, जो हमारे ख़ानदान की इज्जत बढ़ाए।
ان کی آواز میں اب کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا فخر تھا۔ عزت؟ میں نے غصے سے کہا۔ آپ نے میری بیوی کو زہر دیا، اسے بدنام کیا اور میرا گھر تباہ کر دیا، یہ آپ کی عزت ہے۔ اماں خاموش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، عمر، میں نے سوچا کہ اگر شیلا بیمار ہو جائے گی تو تم اس سے نفرت کرو گے۔ میں نے اس کے کھانے میں تھوڑا سا زہر ملایا تھا، بس اسے بیمار کرنے کے لیے، لیکن ان کی آواز ٹوٹ گئی، لیکن آپ نے اسے مار دیا۔ میں نے چیخ کر کہا، آپ جانتی تھی کہ وہ حاملہ تھی، پھر بھی آپ نے اسے زہر دیا۔ اماں نے نظریں جھکائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ ان کی آواز اب شرمندگی سے بھری تھی۔ اس رات جب میں اسپتال واپس آیا، زارا نے مجھے ایک اور راز بتایا۔ عمر، شیلا نے تم سے ایک بات چھپائی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے، اس نے ماں سے کہا تھا کہ وہ تمہیں بتائے گی، لیکن اماں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے تم سے کچھ کہا تو وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گی۔ شیلا نے تمہارے خاندان کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی ٹوٹ گیا۔ شیلا نے نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بچہ قربان کیا، بلکہ اس نے میری ماں کی دھمکیوں کے سامنے بھی سر نہیں جھکایا۔ زارا، کیا شیلا بچ سکتی ہے؟ میں نے التجا بھری آواز میں پوچھا۔ زارا نے سر جھکایا۔ عمر، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کے پاس چند دن ہیں۔ میں شیلا کے پاس وارڈ میں بیٹھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ عمر، تم رو رہے ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شیلا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کی گرمی اب ختم ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے وارڈ میں خاموشی تھی، صرف مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شیلا کی سانس اب اور بھی کمزور ہو چکی تھی۔ عمر، تم رو مت، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ عمر، بس میری ڈائری سب تک پہنچاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شیلا، تم کیسے اتنی اچھی ہو سکتی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور تم پھر بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ شیلا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ محبت دھوکہ نہیں دیتی عمر، یہ بس دل سے دل تک جاتی ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو اور بھی توڑ دیا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شیلا، میں وعدہ کرتا ہوں، تمہاری کہانی ہر دل تک پہنچے گی۔ زارا وارڈ کے دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ عمر، اسے اب آرام کی ضرورت ہے، زارا نے کہا۔ میں نے سر ہلایا اور شیلا کے پاس سے اٹھا، لیکن دل سے ایک عجیب سا بوجھ اٹھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شیلا کے پاس وقت کم ہے۔ شیلا کی ڈائری کے آخری صفحات نے مجھے اس کے دل کی گہرائیوں میں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کے آخری دنوں میں لکھا تھا، عمر، جب مجھے پتا چلا کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے تمہارے لیے دعا مانگی۔ رمضان کی آخری رات تھی، گاؤں کی مسجد میں تراویح ہو رہی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی، لیکن میں نے اپنی چادر اوڑھ کر تمہارے لیے دعا کی۔ میں نے اللہ سے مانگا کہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے، چاہے میں نہ رہوں۔ شیلا نے لکھا تھا کہ گاؤں کی عورتوں نے اسے تانے دینا بند کر دیے تھے جب انہیں پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ بی بی فاطمہ، جو کبھی شیلا کو دھبا کہتی تھی، ایک دن اس کے پاس آئی اور معافی مانگی۔ شیلا، ہم سب کو اماں نے بہکایا تھا، ہم نے تیری بات نہیں سنی۔ شیلا بی بی نے فاطمہ کو معاف کر دیا، اس نے لکھا تھا۔ میں نے سب کو معاف کیا کیونکہ نفرت دل کو بھاری کرتی ہے، لیکن عمر، تم سے میری ایک خواہش ہے، میری کہانی کو دنیا تک پہنچاؤ تاکہ کوئی اور عورت اس درد سے نہ گزرے جو میں نے سہا۔ ہسپتال کے وارڈ میں بیٹھے ہوئے میں شیلا کی ڈائری کے آخری صفحات پڑھ رہا تھا۔ زارا میرے پاس آئی اور کہا، عمر، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ شیلا کے پاس اب چند گھنٹے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ زارا، کیا کوئی امید نہیں؟ میں نے التجا بھری آواز میں پوچھا۔ زارا نے سر جھکایا۔ عمر، شیلا نے خود ہار مان لی ہے، وہ بس تمہارے ساتھ اپنے آخری لمحات گزارنا چاہتی تھی۔ میں شیلا کے پاس واپس گیا، اس کی آنکھیں اب بند تھیں، لیکن اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو پہلے دن دیکھا تھا۔ شیلا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہاری کہانی ہر دل تک پہنچے گی۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی جیسے اس نے میری بات سن لی ہو۔ چند گھنٹوں بعد شیلا کی سانس رک گئی، ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ زارا رو پڑی اور فیضان نے مجھے گلے لگایا، لیکن میں ساکت کھڑا تھا، میرا دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔
شیلا چلی گئی تھی لیکن اس کی محبت میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ شیلا کے جنازے کے دن گاؤں کی ساری عورتیں جمع ہوئیں۔ بی بی فاطمہ روتے ہوئے شیلا کے جنازے کے پاس آئی اور کہا، شیلا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تیری بات نہیں سنی۔ میں نے بی بی فاطمہ کو دیکھا اور کہا، بی بی شیلا نے سب کو معاف کر دیا تھا، اب ہم سب کا فرض ہے کہ اس کی کہانی کو آگے بڑھائیں۔ جنازے کے بعد میں نے اماں سے آخری بار بات کی۔ وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اماں، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، میں نے کہا۔ انہوں نے سر اٹھایا لیکن ان کی آنکھوں میں اب کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ عمر، مجھے معاف کر دو، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ شیلا کی طرح میں نے بھی اماں کو معاف کر دیا لیکن ان سے رابطہ رکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گاؤں چھوڑ دوں گا اور شیلا کی خواہش پوری کروں گا۔ شیلا کی موت کے چند ماہ بعد میں لاہور منتقل ہو گیا۔ زارا اور فضان نے میری مدد کی۔ میں نے شیلا کی ڈائری کو ایک کتاب کی شکل دی اور اسے شائع کیا۔ کتاب کا نام رکھا شیلا کی کہانی۔ اس کتاب میں شیلا نے اپنی محبت، قربانی اور درد کی پوری داستان لکھی تھی۔ میں نے کتاب کے آخری صفحے پر لکھا، یہ کتاب ہر اس عورت کے نام جو خاموشی سے اپنی محبت کی خاطر سب کچھ سہتی ہے۔ شیلا، تمہاری کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کتاب شائع ہوتے ہی لوگوں کے دلوں تک پہنچی۔ گاؤں سے لے کر شہروں تک لوگوں نے شیلا کی کہانی پڑھی اور اس سے سبق سیکھا۔ ایک دن زارا نے مجھے فون کیا، عمر تم جانتے ہو کہ شیلا کی کتاب نے کتنے لوگوں کی زندگی بدل دی؟ ایک عورت نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ظالم سسرال کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے شیلا کی کہانی سے ہمت ملی۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ شیلا چلی گئی تھی لیکن اس کی کہانی نے ہزاروں عورتوں کو ہمت دی۔ میں نے شیلا کے نام پر ایک خیراتی ہسپتال بنایا جہاں غریب عورتوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ ہر سال عید کے دن میں ہسپتال کے صحن میں بیٹھ کر شیلا کی ڈائری پڑھتا اور اس سے باتیں کرتا۔ شیلا، تم نے مجھے معاف کیا لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن تمہاری کہانی نے مجھے جینے کی وجہ دی۔ میں نے ایک دن اس کی قبر پر بیٹھ کر کہا، شیلا کی موت نے مجھے توڑ دیا تھا لیکن اس کی کہانی نے مجھے نئی زندگی دی۔ میں نے اپنی باقی زندگی اس کی یادوں اور اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جو کبھی شیلا کو تانے دیتی تھیں اب اس کی کہانی کو فخر سے سناتی ہیں۔ زارا اور فیضان نے بھی اس ہسپتال کو چلانے میں میری مدد کی۔ اماں نے گاؤں چھوڑ دیا اور کہیں اور چلی گئیں۔ میں نے ان سے کبھی رابطہ نہیں کیا لیکن دل سے انہیں معاف کر دیا جیسا کہ شیلا نے کیا تھا۔ شیلا کی کہانی ایک عظیم محبت کی کہانی بن گئی۔ اس نے مجھے سکھایا کہ محبت قربانی مانگتی ہے لیکن اس کی طاقت ہر درد کو شکست دے سکتی ہے۔